بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج سبق نمبر 64 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اہل مغرب کی طرف سے اسلامی تاریخ اور اہم واقعات کو مسخ کرنا، حصہ 2۔ حصہ اول میں ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 4 ایسے واقعات کا جائزہ لیا تھا جن سے مغربی مفکرین اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرتے ہیں اور ان کی غلط تصویر کشی کرتے ہیں اور انہیں غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم 5ویں واقعے کا جائزہ لیں گے۔ 5واں واقعہ یا 5ویں حقیقت ہے نزول وحی کی کیفیات۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے کچھ کیفیات طاری ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا اور اس طرح کی جو کیفیات ہیں وہ طاری ہوتی تھی کیونکہ وحی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ ایک روایت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وحی کی شدت کے کچھ اثرات ان صحابی پر پڑے تو ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی شدت کے جو اثرات پڑتے تھے ان کی وجہ سے کچھ کیفیات طاری ہوتی تھی۔ تو ان کیفیات کی غلط تصویر کشی کرتے ہوئے اور ان سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہوئے مغربی علماء اور مفکرین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذہنی عارضے میں مبتلا تھے اور اسی ذہنی عارضے کے زیر اثر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی جتنی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن میں نزول وحی کے حوالے سے اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات تو اس طرح کے ہیں اور کچھ الزامات تو اس طرح کے ہیں کہ خود مستشرقین نے انہیں مسترد کر دیا اور وہ بالکل بچگانہ اور غیر علمی نوعیت کے تھے، اور کچھ الزامات اس طرح کے تھے جو اس کے قریب قریب تھے۔ تو غلط تصویر کشی کی وجہ سے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس واقعے سے استدلال کر کے جب وہ الزامات لگائے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ الزامات کسی حد تک درست ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اس کی شدت زیادہ ہوتی تھی اور اس کی کچھ کیفیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی، لیکن یہ کسی ذہنی عارضے کا نتیجہ نہیں تھا نعوذ باللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی یا جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا، اور جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی سنا اور دیکھا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام پہنچایا۔ تو اس طرح اگر یہ کوئی ذہنی عارضہ ہوتا نعوذ باللہ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے انسانی شکل میں آنے کا مشاہدہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ کر پاتے۔ تو بہرحال نزول وحی کی کیفیات بھی ایک ایسی تاریخی اور مذہبی حقیقت ہیں جن کی غلط تصویر پیش کی ہے مغربی علماء اور مفکرین نے۔ اسی طرح جو چھٹا واقعہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، وہ عرینیین کا قصہ ہے کہ قبیلہ عقل اور عرینہ کے کچھ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہاں رہنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہونا شروع ہوئے اور جو مدینہ کی آب و ہوا تھی وہ انہیں موافق نہیں آئی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستی سے باہر فلاں جگہ چلے جائیں اور وہاں اونٹ رکھے جاتے ہیں، ان کے دودھ وغیرہ کو استعمال کریں تاکہ آپ کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوں اور بیماری سے بھی آپ کو شفا نصیب ہو۔ تو یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے ادھر جو دیکھ بھال کرتے تھے اونٹوں کی ان لوگوں کو شہید کیا، اور جو اونٹ تھے انہیں لے کر وہ بھاگ گئے اور بے دردی سے شہید کیا تھا ان لوگوں کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھیجا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں پکڑ کر لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور انہیں قتل
کروایا اور پھر انہیں وہیں میدان ہی میں ان کی لاشوں کو پڑے رہنے دیا۔ تو اس واقعے سے مغربی علماء اور مفکرین یہ استدلال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفاکی کا مظاہرہ کیا یا برحمی کا مظاہرہ کیا، ظلم کیا، نعوذ باللہ، تو اس واقعے سے وہ یہ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے حضرات تھے ان کو بے دردی سے اور تشدد سے شہید کیا، اور اسی طرح شہید کیا جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لیا۔ تو صرف اتنی سی بات تھی، اور مغربی علماء اور مفکرین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے اس کو غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تاریخی واقعہ ہے جو کافی اہم ہے اس حوالے سے کہ مغربی علماء اور مفکرین نے اس واقعے کو مسخ کیا اور اس کی بنیاد پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ الزامات لگائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے کے ایسے کون سے واقعات ہیں جنہیں سامنے رکھتے ہوئے مغربی علماء اور مفکرین نے اور مستشرقین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں الزامات لگائے اور ان واقعات سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کیے اور انہیں مسخ کر کے ان کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو ایک اہم اور مشہور واقعہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جانشینی اور خلافت کے مسئلے کی طرف فوراً توجہ فرمائی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر جو مغربی علماء اور مفکرین ہیں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مشغول ہونے کے بجائے انہوں نے زیادہ توجہ اس بات پہ دی کہ اقتدار کسی نہ کسی طرح حاصل کیا جائے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح انہوں نے اس واقعے کی غلط تصویر کشی کی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ الزامات لگائے۔ اور بعض حضرات نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بڑے اور بزرگ صحابہ کرام ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی طرف متوجہ تھے۔ تو حالانکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عام جنازوں کی طرح نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے اور درود شریف پڑھتے اور واپس ہو جاتے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی جگہ درود شریف ہی پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ جو حضرات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہمیں اس کے بہت سے روایات میں ثبوت ملتے ہیں کہ یہ حضرات بھی اس سارے عمل میں باقاعدہ طور پہ شریک تھے، کیونکہ جیسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اسے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آ کے سمجھایا کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انہوں نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس روایت کی طرف توجہ دلائی کہ انبیاء علیہم السلام کا وصال جس جگہ پر ہوتا ہے ان کی قبر مبارک اور روزہ بھی ان کا وہیں بنتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت موجود تھے۔ اور رہی یہ بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسئلے کی طرف فوری توجہ کیوں کی اور اس کو مؤخر کیوں نہیں کیا، اس لیے مؤخر نہیں کیا تاکہ امت بغیر خلیفہ اور بغیر نگران کے تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ رہے، اور بعد میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس عبوری دور میں جو اختلافات جڑ پکڑ لیتے ہیں وہ اختلافات سامنے نہ آ سکے، فوری طور پر اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ اور چند بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ اس مسئلے میں شریک تھے
اور فوری طور پہ یہ مسئلہ حل ہوا، اور اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ حضرات شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے عہد صحابہ کا، جس پر مستشرقین نے، مغربی علماء اور مفکرین نے بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں جسے بنیاد بنا کر، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع و تدوین قرآن کا ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے قرآن مجید میں تحریف کر دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی قرآن مجید کی جمع و تدوین کے وقت۔ تو ڈاکٹر حافظ محمد زبیر اپنی کتاب اسلام اور مستشرقین میں اس حوالے سے ایک اقتباس نقل کرتے ہیں مشہور مستشرق تھیوڈر نولڈیکے کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ تھیوڈر نولڈیکے کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کا جو سرکاری نسخہ تیار کیا گیا تھا، اس میں وحی کا ایک حصہ شامل ہونے سے رہ گیا ہے۔ اس کے بقول اس جمع قرآن کے وقت یا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید کی تدوین کی کمیٹی کے سربراہ تھے سے کچھ آیات اور کچھ صورتیں پوشیدہ رہ گئی، یا پھر انہوں نے اپنے بڑوں کی فرمانبرداری میں کچھ ایسے دشمنان اسلام کا ذکر قرآن مجید سے نکال دیا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، اور یہ اس کا انگلش اقتباس ہے۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے دور کے ایک اہم واقعے کی بنیاد پر الزام تراشی کی اور اس واقعے کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی اور اسے مسخ کر کے پیش کیا۔ اسی طرح جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قراءات کو نشر کرنے کا کام ہوا، اس کے حوالے سے بھی تقریباً اسی طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اس میں بھی قرآن مجید میں نعوذ باللہ تحریف کی گئی، اور کچھ ایسی قراءات جو قرآن مجید کا حصہ تھی وہ نکال دی گئی، اور کچھ ایسی قراءات جو قرآن مجید کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی وہ قرآن مجید میں شامل کر دی گئی۔ اور اسی طرح پھر کچھ مستشرقین نے اس واقعے کی بنیاد پر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے اور اس طرح بھی اس کی غلط تصویر کشی کی ہے کہ یہ جو قراءات کا اختلاف ہوا یہ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصاحف لکھوائے تھے ان کے رسم الخط کی وجہ سے ہوا، کہ اس میں زبر زیر پیش نقطے وغیرہ نہیں تھے، تو جس نے جیسے پڑھا اور ویسی قراءت لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے کے ہیں، ان کی غلط تصویر کشی مغربی علماء اور مفکرین نے کی ہے اور ان سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی ہیں جو ہم پچھلے اسباق میں دیکھ چکے ہیں، لیکن یہاں صرف چند مشہور واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔